السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان، اور موضوع جناب بہت ہی دلچسپ موضوع میں اس کو کہوں گی کہ پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں زنیرہ عنبر صاحبہ اور ان کے ساتھ زرمینہ تشریف رکھتی ہیں۔ آپ دونوں ہی بہت عمدگی سے ماشاءاللہ گفتگو ارشاد فرما رہی ہیں ہمسائے یا پڑوسیوں کے تعلق سے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے مخاطب ہو کر یہ ضرور پوچھوں گی کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں حقوق کے تعلق سے، اب بہت سارے پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے جتنا مرضی چاہیں اچھا سلوک کر لیں، انہوں نے تو بھائی بالکل جھکنا ہی نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے ستانا بھی ہے، پریشان کرنا ہے، یعنی ان کا جو برتاؤ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اب کوئی آپ بہترین انداز سے ان سے پیش آ رہی ہیں لیکن وہ ریٹرن میں آپ کو تکلیف ہی پہنچا رہے ہیں، آپ کی حق تلفی کر رہے ہیں، کیا وعید ہے اس حوالے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ہی واضح تعلیمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے یا بے خوف نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی پتہ چل رہی ہے اس حدیث مبارکہ کہ اگر ہم مفہوم میں ڈیٹیل سے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے مامون اپنے آپ کو محسوس نہ کرے، یعنی سیف فیل نہ کرے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو پتا ہے کہ میرے اس پڑوسی کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ہے اور شر ہے، اور یہ کسی نہ کسی طرح مجھے نقصان پہنچائے گا یا پہنچاتا ہے، تو وہ ہر وقت اس سے خوف میں رہے۔ تو ہم سے لوگ ڈریں ہمارے ایسے کنڈکٹ یا بیہیویئر کی وجہ سے، یہ اتنی ناپسندیدہ بات ہے شریعت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے یا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں یا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تو دین اسلام سے ہی اس کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دیکھیے، سب سے بڑی وعید کسی مسلم کے لیے یہی ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ تم مسلمان نہیں ہو، یا کہا جائے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جو یہ جان کر اور سوچ کر بھی اب ہم بکس میں پڑھتے آئے ہیں، اور ہمارے تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان بچپن سے ہمیں یہ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ ہم میں سے کس بچے نے جب اپنی پرائمری لیول پر ہوگا نہیں پڑھا ہوگا کہ پڑوسیوں سے حسن سلوک کی دین اسلام میں کتنی ریکمنڈیشن ہے، لیکن ہم اس کا پریکٹیکلی اس کا امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر فرض کیجئے کہ ہم نے کوشش ضرور کی، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی خیر خواہی کریں اور ہم ہر طرح سے اس کی بہتری کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے حقوق بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی عیب دیکھ لیں تو اس کی پردہ پوشی کریں۔ جی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو باتیں نکلتی ہیں نا وہ پڑوسیوں کی طرف سے نکلتی ہیں۔ ہاں، ان کے گھر سے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں، ان کے گھر میں تو اتنے بجے آتے ہیں، اتنے بجے جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی، جو ہماری میڈ وغیرہ ہمارے یہاں کام کرتی ہے وہ زیادہ تر ادھر سے ادھر باتیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ تو بہت زیادہ باتیں، اور پھر سیم نیبرہڈ میں تو آپ کو سب کا، چلے کسی اور جگہ ہے تو آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن ایک ہی محلے میں کام کرنے والی جو ہے وہ ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہیں۔ دین اسلام نے یہ کہا، دیکھیے ہر شخص میں عیب ہیں، کوئی بھی انسان آج اس زمانے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، یا کبھی کبھی انسان جان بوجھ کے برائی نہیں کرتا۔ اب ہم اچھے، اللہ نہ کرے پتہ نہیں ہماری اولادیں کیسی نکلیں گی، ہماری اولادیں اچھی ہیں پتہ نہیں ان کی اولادیں کیسی نکلیں گی، تو کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بدنامی ہو یا اس کے گھر کے مسائل باہر پہنچے۔ کچھ پڑوسی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر شر ہی ہے، تو اس صورت میں آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے حبیب دعا بھی فرمایا کہ اچھے ہمسائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمسائے کا اچھا ہونا، جن چیزوں کے اوپر ہم فوکس بھی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ پھر بھی اچھا نہیں ہے اور آپ نے تدبیر بھی کی، جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ کچھ کھانا بنایا تو ان کو بھیج دیا، ملنے جلنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے لیے تو یہ سب سے بیسٹ خواتین کے لیے ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ کوئی درس قرآن کا اہتمام کریں، اس میں ان باتوں کو پیار محبت سے ہائی لائٹ کیا جائے کہ دیکھو تم ایک دوسرے کے ساتھ ہو، جتنا مضبوط پڑوسی کے ساتھ تعلق بنا سکتا ہے کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اور لاکھوں آج پریکٹیکلی جتنی زندگی مصروف ہو گئی ہے، میں نے آپ کو گنوا دیا کہ اپنے بچوں کو کہیں چھوڑ کر جانا ہے، اسکول سے جلدی آ گئے، آپ کہیں اسٹک ہو گئی، اب آپ جلدی سے پڑوسی کو فون کرتی ہے، بھائی میرے بچے کی وین آئے گی پلیز اس کو۔ اب یہ آپ اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپ کی اتنا آپس کا کنیکشن ہوگا اور محبت ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی ہمسایہ اچھا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ آ کے بتاتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ شر سے بچنا چاہتے ہیں اور خیر کا برتاؤ کرتے ہیں لیکن دوسرا شر ہی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم جس طریقے پر ہو اس طریقے پر قائم رہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی ان کو خاک آلود کرے گا اور رسوا فرمائے گا. تو اب ظاہر ہے اتنا آسان بھی نہیں کہ آپ گھر بدل لیں، لیکن یہ چیز ہے کہ پھر اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیں اور کچھ کوشش کریں کہ جتنا کم سے کم، اور اگر آپ ان کی تکالیف پہ صبر کرتے ہیں تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے. مگر بہرحال ان کو سمجھایا جانا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان تک یہ پیغام پہنچے کہ دینی تعلیمات اس میں کیا ہیں. قوانین ہیں ہمارے. اب یہ الگ بات ہے یہاں تو سالوں قانون، چھوٹا سا کیس آپ کر بھی دیں گے، پڑوسی کو یہ رائٹ ایون پاکستان کے لاء میں بھی نہیں ہے کہ وہ شور مچائے بہت زیادہ، آپ کے گھر میں نوائس آئے، یا وہ کوئی اپنی گھر کی مرمت ایسے کرے جس سے آپ کے گھر کی بلڈنگ کو نقصان پہنچ سکتا ہو. تو یہ تو قوانین میں بھی ہمارے موجود ہے. بالکل صحیح. اور بعض اوقات ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی ایسا ہے جو مال و اسباب میں، روپے پیسے میں، یا کسی ایسے منصب کے حوالے سے زیادہ آپ سے طاقتور ہے، تو وہ بھی دوسرے کو بہت حقیر جانتا ہے، تو یہ بھی بہت ایک غیر مناسب رویہ ہے. اس پر بھی بہت زیادہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سوری ٹو سے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے آج مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ میرا حقیر پڑوسی ہی مجھے لے کر جائے گا ڈاکٹر کے پاس. تو اسی لیے ہمیشہ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. حقوق تو پڑوسیوں کے دین اسلام نے متعین فرمائے ہیں، اور حسن سلوک کا جس طرح سے بار بار ہم تذکرہ کریں کہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے.